ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ تحریم کی ایک آیت ابھی پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وہ آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن ہے پتھر اور انسان، وقودها الناس والحجارہ۔ اس پر تعینات ہیں ایسے فرشتے جو بہت سخت خو ہیں، بہت ترش روح ہیں، بہت سخت مزاج کے ہیں، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جس چیز کا بھی وہ ان کو حکم دے، اور وہ ہر وہ کام بجا لاتے ہیں جو ان سے کہا جائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات، بہت ہی اہم رہنمائی ہمیں دی ہے۔ عام طور پر اسلام کے علاوہ جو ادیان اور مذاہب ہیں، اس میں موکش کا، مکتی کا، نجات کا، سالویشن کا جو تصور ہے وہ انفرادی ہے، انڈیویجول ہے۔ ہر انسان اپنی فکر کرے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے کا کیا حال ہے، سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، ملک ڈوب رہا ہے یا اٹھ رہا ہے، اس سے اسے فکر نہیں ہونی ہے۔ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھیں تو اس میں انسان کو انڈیویجول ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اپنی فکر کرو۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ انسان جس طرح اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنانے کی فکر کرتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کی فکر کرتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوستوں اور احباب کو بھی اس ہدایت کی طرف لے آئے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ یہ بہت ہی انقلابی رہنمائی ہے، بہت ہی انقلابی آیت ہے جو قرآن کریم میں ہم سب کے تعلق سے وارد ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی بات چونکانے والی ہیں، کئی بات قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں مختلف انداز میں مخاطب کیا ہے۔ کبھی کہا اے لوگو یا ایھا الناس، کبھی کہا یا عبادی الذین، اے میرے بندو، کبھی کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، حتیٰ کہ یا ایھا الذین کفروا بھی کہا کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون بھی کہا، اور اسی طرح یا بنی اسرائیل کہا، یا ایھا الذین ہادوا کہا۔ لیکن ان تمام جو تخاطب کے جو انداز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں استعمال کیے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص اسلوب تخاطب اختیار کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دراصل کسی کو مخاطب کرنے کا ایک اسلوب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام لے کر کہا جائے کہ بھائی فلاں صاحب ایسا کر دیجئے، ارشد صاحب ایسا کر دیجئے، یا صابر صاحب ایسا کر دیجئے۔
اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے جو رشتہ ہے اس کا حوالہ دے کر کوئی کام کہا جائے کہ بیٹا ایسا کر دیجئے، بھتیجا ایسا کر دیجئے، بیٹی ایسا کر دیجئے. تو جب رشتے کا حوالہ دے کر آدمی کسی کام کو کہتا ہے تو اس میں جو اپنائیت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو ہمدردی ہوتی ہے، جو خیر سگالی ہوتی ہے، جو اظہار محبت ہوتا ہے، وہ خالص نام لے کر پکارنے میں نہیں ہوتا. آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارا گاڈ فادر ہے جیسے کہ کرسچینٹی میں ہے کہ اللہ گاڈ فادر ہے، بس اس پر بلیو کرو، باقی واٹ ایور یو ڈو فار گیون، کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے. اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی شعب مختار ہیں جیسے کہ جیوش یا یہودیوں کا تصور ہے، کنسیپٹ ہے کہ ہم چاہے جو بھی کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ نیشن ہے، الشعب المختار ہیں، پسندیدہ اور چہیتی قوم ہے، وہ ہمیں بھیج نہیں سکتا جہنم میں. ایسا بھی ہمارے ہاں غلط تصور نہیں ہے. ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ ہے ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے اور اس کے اتارے ہوئے صحیفے میں ہی ہماری نجات ہے، اس کی رہنمائیوں پر چلنے میں ہی ہماری نجات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کا حوالہ دے کر فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو مجھے ایسا اور ایسا سمجھتے ہو. میں اب آگے جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، یہ تمہارے کام کی بات ہے، تمہارے لیے خیر اور برکت کی بات ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر عربی زبان جاننے والے ہوتے تو میں کہتا یہاں قو کا لفظ ہی کیوں استعمال ہوا، عربی زبان میں بچانے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، انقذو کا لفظ آتا ہے، لیکن بہرحال اس کو میں چھوڑ کر یہاں پر ایک بات دوسری قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے متعدد نام لیے ہیں قرآن کریم میں. کہیں جہنم کہا، کہیں جہیم کہا، کہیں سقر کہا، کہیں بیس القرار کہا، کہیں بیس المآب کہا، اور کہیں النار کہا. یہ اللہ تعالیٰ نے اور تمام الفاظ کو چھوڑ کر کہا النار، نارا جہنم بھی نہیں کہا. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. دراصل عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم جس طرح نیک ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے ایمان کا، اسلام کی زندگی کا شعور دیا ہے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ خیر اور برکت تمام تر اس کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے. جب کہا جاتا ہے جس طرح آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ساری خیر، برکت، کامیابی، بھلائی اللہ کے دین کو فالو کرنے میں ہے، تو کیوں نہیں آپ اپنی اولاد کو بھی اس طرف لاتے؟ کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو بھی اس سے جوڑتے؟ کیوں نہیں اپنے خاندان کا ماحول بھی دیندار والا بناتے؟ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو بہت کوشش کر چکے، بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، بہت کہا، لیکن وہ بچے مانتے نہیں. آج تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زمانہ خراب ہو چکا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور نوجوان بچوں کو زیادہ کچھ کہیں تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور آج کل سماج ایسا ہے، فلاں 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 باتیں، بہت ساری باتیں. تو یہ جو عذر لنگ ہے، یہ جو ناپختہ عذر ہے، جو بہانہ ہے، اس کا انسداد کرنے کے لیے، اس کا دفعیہ کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نار کا لفظ فرمایا. دراصل بچہ نادان ہوتا ہے، اولاد نادان ہوتی ہے. اگر ماں باپ حقیقی ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بچہ سلگتی ہوئی آگ کی طرف چلا جا رہا ہے. بچہ نادان ہوتا ہے، وہ تو ہر رنگین چیز پر جھپٹتا ہے، وہ آگ کی طرف بھی جھپٹتا ہے، اس کو بھی مٹھی میں بھر لینا چاہتا ہے. لیکن ماں باپ جانتے ہیں اگر یہ آگ کے پاس گیا تو جل جائے گا، اگر یہ آگ کے الاؤ کے پاس گیا، تنور کے پاس گیا تو جھلس جائے گا، جل جائے گا، خاکستر ہو جائے گا. تو ماں باپ اس کو روکتے ہیں. لیکن ماں باپ، بچہ نہیں مانتا، ماں باپ کی بات نہیں سنتا. تو ماں باپ صرف سمجھانے پر اکتفا نہیں کرتے، ارے میاں سمجھایا، بہت نہیں مانا، اب کیا کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی فہمائش کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے اگر وہ باز نہیں آتا تو اس کی پٹائی کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ آمادہ ہو کہ میں خودکشی کر ہی رہوں گا، تو ماں باپ یہ تو پسند کر لیتے ہیں کہ اس کے ٹانگ اور ہاتھ اور پیر توڑ کر اس کو گھر میں ڈال دے، لیکن اس کو مرنے دینا نہیں چاہتے. یہ ماں باپ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے. یہ ثبوت بھی ہے ماں باپ کی محبت کا. وہ جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو آگ میں نہیں گرنے دے سکتے.
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 بار پانی سے نکالا گیا تو دنیا کی آگ، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا کی جو آگ ہے یہ 70 گنا کم ہے جہنم کی آگ سے۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ اتنے فکر مند ہوتے ہیں، لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی وسیلہ کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو آخر وہ آگ جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہے، اس سے 70 گنا زیادہ بھیشڑ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف دہ اور ایذا رسانی ہے، ایذا رساں ہے، اس کے تعلق سے ہمارے اندر اتنی سرد مہری۔ یقین اگر ماں باپ نے اپنی کوشش کی، کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ کی نظر میں انہوں نے حق ادا کر دیا سمجھانے کا، تو انشاءاللہ بری الذمہ ہوں گے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بہت سمجھایا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں 99% ان میں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو کوشش کی نہیں ہوتی یا ناتمام یا ناقص کوشش کی ہوتی ہے اپنی اولاد کو دین سے جوڑنے کی۔ تو اس عذر لنگ کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس طرح دنیا کی آگ سے بچاتے ہو اسی طرح آخرت کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کا جہاں تک تھوڑا بہت میں نے مطالعہ کیا ہے، قرآن میں اس مقام کے علاوہ، اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی فرشتوں کو کوئی بھیانک مخلوق کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی۔ اس آیت کے علاوہ کہیں پر نہیں کہا کہ فرشتے بہت بھیانک ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں اور وہ مارتے پیٹتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے بندے ہیں فرشتے، اور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سے جو چاہے کام لیتا ہے، موت دینے والا بھی فرشتہ ہی ہے جس کو جو روح قبض کرتا ہے، لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر قرآن نے خاص طور پر کہا علیہ ملائکہ، ایسی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جس کا ایندھن ہے آگ اور انسان، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے تعینات ہیں جو بہت سخت ہیں، بہت تندخو ہیں، بہت جفاکش ہیں، اور بہت سخت، بہت نرم نہیں ہیں، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہے، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً عمل کر لیتے ہیں۔ وہاں پر رشوت نہیں چلے گی، وہاں تعلقات نہیں چلیں گے کہ کچھ دے دلا کر سزا کم کرا لی جائے، وہاں پر تو جس کو جو سزا مل گئی وہ اس کو پا کر ہی رہے گا۔ تو فرشتوں کو یہاں پر خاص طور پر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سخت ہے؟ دراصل یہاں مخاطب میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو صاحب اولاد ہیں، جو کسی خاندان کے سربراہ ہیں، جن کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کے پھول دیے ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کی بندیاں دی ہیں، جو ایک مسلم معاشرے کو چھوٹے پیمانے پر قائم کرنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتے ہیں اپنے گھر کے ماحول میں، وہ اس کے مخاطب ہیں۔ اگر ماں باپ سچ مچ اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں، وہ کہیں سے اٹھا کر نہیں لائے ہیں، انہوں نے بازار سے نہیں خریدا، ان کی دعاؤں اور تمناؤں کا ثمرہ ہے جو ان کی گود میں جنت کے پھول کھلے، اگر وہ حقیقت میں اپنے بچوں کے صحیح معنوں میں والدین ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو والدین جلاد کے حوالے نہیں کرتے۔ اب تو بچوں کی محبت میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں تھا، جب ہمارے زمانے میں طالب علم تھے تو والدین لے جا کر کے مسجد کے امام صاحب کو کہتے تھے کہ جی گوشت آپ کا، ہڈی ہماری، بس ہڈی مت توڑیے گا، باقی جتنا پیٹ لیجیے۔ اب تو ماحول ختم ہو گیا۔ اب تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں اسکول میں کچھ زیادہ پٹائی کر دیتے ہیں تو ماں باپ چڑھ دوڑتے ہیں کہ آپ نے کیسے مارا ہمارے بچے کو۔ اب تو کسی کی کمر پر نشان بھی نہیں پڑتے چھڑیوں کے، تب لوگ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارے بچے کے تماشا مار دیا، ہمارے بچے کی بے عزتی کر دی۔ اب تو یہ عالم ہے۔ تو صحیح بات ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے، پہلے دوسری انتہا تھی، اب یہ ایک انتہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے بچوں کو جلاد کے حوالے نہیں کرتے، لے مار اس کو، لے جو چاہے کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو شفقت پدری ہے، شفقت مادری ہے، جو ماں کی محبت ہوتی ہے، جو باپ کی محبت ہوتی ہے، اس کو ابھار رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ابھی اپنے بچوں کی سدھ نہ لی، ان کو سدھارنے کی فکر نہیں کی، ان کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے دینی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے اور جہنم میں یہ ایسے فرشتوں کے تحت آئیں جو ان کو سزائیں دیں بہت سخت۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج کا
المیہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نجات کو کافی سمجھ رہا ہے، خود صف اول میں حاضر ہو رہا ہے نماز میں، خود روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، خود سالانہ زکوٰۃ دے رہا ہے، خود خیرات بھی نکال رہا ہے، حج اور عمرے بھی خوب کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے، لیکن جب اس کے گھر والوں کا جائزہ لیں تو دنیا ہی دوسری ہے۔ لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، لڑکے ہیں نوجوان وہ گٹکے کھا رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہیں، فحش تصاویر ہیں، فحش ویڈیوز ہیں جو چل رہے ہیں، گھروں میں ٹی وی کھلا ہوا ہے، اس میں ایسے ایسے ایڈورٹائزمنٹ، ایسے ایسے گانے، ایسے ایسی فلمیں آ رہی ہیں جن کو کوئی اگر شرم اور غیرت رکھنے والا بھائی ہو اپنی بہن کے ساتھ نہ دیکھ سکے، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسرا ماحول ہے گھر کا، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، یہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں میاں کہ ارے بس ہم خود سدھرے ہوئے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے ہر چیز کی فکر ہے۔ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ وہ صحت مند رہیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھا پہنیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھا کھائیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا موبائل ان کی جیبوں میں ہو، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بائک پر وہ گھومیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی پکنک کی جو جگہ اور گھومنے کی جو جگہیں ہیں وہ وہاں گھوم کر آئیں، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے تو ان کے دینی مستقبل کی، ہمیں ان کے بچہ پیدائش کے فوراً ہی بعد ہی ماں باپ ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ ڈاکٹر بنائیں گے اس کو، ہم اسے انجینئر بنائیں گے، ہم اسے IAS بنائیں گے، ہم اس کو فلاں عہدے پر پہنچائیں گے، ہم اس کو پولیس میں بھرتی کریں گے۔ یقیناً یہ سب جائز ہے، لیکن نہیں فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ اس کو ہم دیندار بھی بنائیں گے، اس کو ہم دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں گے، اس کو ہم بقدر ضرورت دین سے وابستہ بھی کریں گے، دین کی تعلیمات سے آگاہ بھی کریں گے، اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی اس کو سکھائیں، اس کی فکر نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا کہ اماں جان کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو اماں جان حضرت عائشہ نے جواب میں خط لکھا اور اس میں ایک حدیث پاک لکھی کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس وسلطہم علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ساری دنیا سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ کافی ہے اس کی طرف سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کرتا ہے، لوگوں کی رضا جوئی کے لیے، سماج کی رضا جوئی کے لیے، سوسائٹی میں شہرت کے لیے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے انہی کے حوالے اس کو کر دیتا، بلکہ اس کے سر پر ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کیا، حلال نہ دیکھا، حرام نہ دیکھا، بس کہیں سے بھی آئے ہمارے بچے جو ہے دیسی ہی کا پراٹھا ہی کھائیں، ان کو کوئی کمی نہ ہو جیب خرچ کے لیے، اس میں ہم حلال کمائیں حرام کمائیں، کہیں سے بھی ان کو لا کر ہم نے جیبیں بھری، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو تعلیم گاہیں ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں ایجوکیشنل، وہاں ان کو تعلیم دلائی، لیکن کیا اس کا انجام ہوا؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اولاد جس قدر آج بڑے بوڑھوں کی اور والدین کی تذلیل اور تحقیر کر رہی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا اپنے والدین کو گالی مت دو، تو صحابہ کرام نے کہا ارے ایسے کو امپاسبل، حیران ہوئے وہ، انہیں استعجاب ہوا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے ایک لڑکا اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ مطلب یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ بات امکان نہیں لگ رہا تھا ان کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے بھی سوچا کہ بھائی ان کی ذہنی اس حد تک یہ نہیں سوچ پاتے، تو آپ نے فرمایا ماں باپ کو گالی نہ دینے سے مراد یہ کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ بخدا اگر آج اللہ کے رسول ہوتے اور صحابہ کرام سے یہ پوچھتے تو صحابہ کرام ہرگز یہ نہ کہتے کہ ایک بچہ ماں باپ کو کیسے گالی دے گا۔ اپنی مختصر زندگی میں، اپنے مختصر مشاہدے میں، محدود مشاہدے میں، خود میرے علم میں کچھ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں اولاد نے اپنے باپ کو مار دیا، فلاں اولاد نے بیوی کے کہے میں آ کر، سسرال والوں کے کہے میں آ کر اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، مسلمان ہوتے ہوئے۔ یہ تعجب کی بات،
یعنی ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں والدین کے ساتھ. اب تو اولڈ ایج کا جو سسٹم چل رہا ہے مغربی کنٹریز میں, یورپین کنٹریز میں, اولڈ ایج کیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤس, کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ تو ایک یوز اینڈ تھرو والا معاملہ ہے نا, وہاں تو ایکسپلائٹیشن کا معاملہ ہے. جب تک کوئی چیز یوزیبل ہے, کوئی چیز قابل استعمال ہے, تب تک تو فائدہ مند ہے, ورنہ اس کو اٹھا کے پھینکو. یہ وہاں کی لاجک ہے. تو ماں باپ جب تک کما رہے ہیں, جب وہ بیکار ہو گئے تو ان کو اٹھا کر کہاں, کباڑے میں تو پھینک نہیں سکتے, تو وہاں پر اولڈ ایج ہاؤس بنا دیے. وہاں سب بوڑھے بوڑھے رہتے ہیں, بچے لے جا کر اپنے ماں باپ کو وہاں پٹا کھاتے ہیں. اور وہاں پر, اور اب تو یہ اولڈ ایج ہاؤس انڈیا میں بھی کھل رہے ہیں, پاکستان میں بھی کھل رہے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے, ایسی خبریں آتی ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا. اولڈ ایج ہاؤس والوں نے کیا, فون کر کے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آ جائیے آخری رسومات ادا کر دیجئے. تو کہا فون کر کے کہ ایسا کریے آپ ان کو دفنا دیجئے, نماز پڑھ کر کے, وہ جو خرچہ مجھے بتا دیے گا بھجوا دوں گا. یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ اسی حدیث کی وجہ سے. ہم نے اولاد کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس کا بہتر سے بہتر مستقبل بنانے کے لیے, اس کو خوشنما خواب اس کے پورا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی ناراضی مول لی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, یہی تمہارے سر پہ چڑھ کر پیشاب کریں گے, دیکھنا. تو آج اولاد کی اصل میں دین کو کا جو اہمیت ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. ایک لطیفہ میں سنا دوں. ایک گاؤں میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا. گاؤں والوں نے ڈاکٹر کو بلایا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ان کی ناک بھی ٹھیک ہے, ان کا منہ بھی ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہیں, ان کے کان بھی ٹھیک ہیں. مختلف نے اعضاء و جوارح کے نام دیے اور کہا سب ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا پھر گڑبڑ کیا ہے کہ بس جان نکل گئی ہے. تو لوگوں نے کہا ارے جان ہی تو اصل ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو سب کچھ ہے لیکن ایمان کی جان نہیں ہے. اور مومن کے لیے ایمان جان سے بڑھ کر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے, بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے, ایمان کی طرف. افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا وہ شخص جو مردہ تھا, ہم نے اس کو زندگی دی, ایمان کی دولت دی, تو اب وہ ایمان اس کو وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور ملا ہوا ہے, وہ لوگوں میں چلتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات, کیا ایسا ایمان والا اس مردے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, لیس بخارج منہا, اس سے نکل نہیں سکتا. تو ایمان کی دولت یہ زندگی ہے ایمان والے کے لیے. ایمان والے کے لیے یہ جان ہے. ایمان اگر نکل جائے تو کچھ نہیں. عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کرسچین اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہم بچے کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہم اپنی لڑکی کو گوا کے کالج میں پڑھا رہے ہیں, پونے کے کالج میں پڑھا رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, بس تھوڑا سا دین کمزور ہو گیا ہے, نمازوں کی پابند نہیں رہ گئی ہے, صوم و صلات کی پابند نہیں رہ گئی ہے, پردے کی پابند نہیں رہ گئی ہے. یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. جو چیز ہمارے لیے جان کے مقام پر, بلکہ جان سے اوپر ہے ایمان والے کے لیے, وہ مرتا مر جائے لیکن ایمان نہیں چھوڑے, اس کو ہم کہتے ہیں معمولی چیز کے بس تھوڑی سی ایک معمولی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں, آج یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کو ہم دیکھیں قرآن کریم میں, ان کو اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم نے, حضرت ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء, انی جاعلک للناس اماما, جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا اور جن کی نسل میں نبوت رکھ دی. وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں, ان کے بچے کون ہیں؟ اسماعیل اور اسحاق, اور دونوں نبی ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو مرنا مت مگر اسلام کی حالت میں. یہ انبیاء کو فکر ہوتی ہے, یہ بالکل آبویس بات ہے. دیکھیے جو آبویس باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم ذکر نہیں کرتے. جیسے اگر ہمیں کسی کو کسی کا حلولیہ بتانا ہے تو اس کی ایسی چیز بتاتے ہیں جو ڈسٹنکٹیو فیچرز ہوتے ہیں, جو نمایاں اس کے خد و خال ہوتے ہیں. ہر چیز نہیں بیان کرتے کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں, 2 کان بھی ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر, یہ سب کیوں لوگ کہیں گے مذاق کی بات ہے. تو کچھ چیزیں جو آبویس ہوتی ہیں ان کو ڈیپکٹ کرنا, ان کو بیان کرنا, ان کو نریٹ کرنا, یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک نبی کے تعلق سے جو خود ابو الانبیاء ہے اور جس کے دونوں بچے نبی ہیں,
اس کے تعلق سے اگر وہ کہے کہ اپنے بچوں سے اس نے کہا کہ دین پر رہنا، تو یہ آبویس بات ہے، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا قرآن کو. جس طرح قرآن نے ذکر نہیں کیا حضرت ابراہیم کھانا کھاتے تھے، دوپہر میں یہ کھاتے تھے، شام میں یہ کھاتے تھے، یہ سب چیزیں ذکر نہیں کی قرآن نے، کیونکہ آبویس بات ہے. لیکن یہ بھی ایک آبویس بات ہے نبی کے تعلق سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کیونکہ انبیاء کو اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے ایک بار اپنی مجلس میں کہا صحابہ کرام سے، جانتے ہو عزت دار کون ہے؟ کریم کون ہے؟ کریم کون ہے بتاؤ؟ صحابہ نے کہا کریم یعنی عزت دار شخص وہ ہے جو اگر کہیں اپنا رشتہ بھیجے تو اس کا رشتہ ریجیکٹ نہ ہو، کہیں اگر وہ ملنے جائے تو لوگ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی آؤ بھگت کریں، اس کی تواضع کریں، اس کی ضیافت کریں. آپ صرف نہیں، کریم ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. عزت دار جو عزت دار جس کا باپ تھا، عزت دار جس کا دادا تھا، عزت دار جس کا پردادا تھا. یہ شجرہ نسب عزت داروں کا وہ ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. سب سے زیادہ معزز شجرہ نسب اگر پوری تاریخ انسانیت میں ہے تو یہ شجرہ نسب ہے. بندے کے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے. اور نبوت کسی کو مانگے سے نہیں ملتی، نہ محنت سے ملتی ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی کسی کو نوازتا ہے اپنی مرضی، وہی جانتا ہے کس کو تیار کرنا ہے نبی ہونے کے لیے. اور اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہی ہو گیا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو نبوت اللہ کی نگاہ میں یا صاحب ایمان کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اور جس خاندان میں لگاتار 4 پیڑھی تک نبی ہوں، اس خاندان کا کیا حال ہوگا؟ تو دیکھیے اس میں تیسری پیڑھی پر حضرت یعقوب ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے وہاں پر، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اگر یہ قرآن میں آیت نہ ہوتی نا اور کوئی سے ایسے بیان کرتا تو لوگ کہتے ہیں اسرائیلی روایت ہے، بیکار کی بات ہے. کیونکہ واقعی لاجک آپ دیکھیں، اگر عقل سے دیکھیں تو یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. یعقوب کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے. ان بچوں میں ایک نبی موجود ہے حضرت یوسف. اور یعقوب کون ہے؟ ان کے والد بھی نبی ہیں حضرت اسحاق، ان کے چچا بھی نبی ہیں حضرت اسماعیل، ان کے دادا بھی نبی ہیں حضرت ابراہیم. لیکن جس خاندان میں عام طور پہ ہوتا ہے، جس خاندان میں جو نائی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں یا جو قصاب کا پیشہ اختیار کرتے ہیں یا لوہار بڑھی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ان کے گھر کا بچہ آدھا تو ہنر ایسے ہی سیکھ جاتا ہے وہاں رہتے رہتے. تو انبیاء کے گھر میں جو اولاد ہو وہ دین کے بارے میں اتنی نابلد ہوگی. لیکن انبیاء کو دیکھیں، اگر یعقوب موت کا وقت ہے، اپنے بچوں سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فلاں خزانہ جمع کر لینا، فلاں تعمیر میں پیسہ لگا دینا، فلاں کاروبار کر لینا، بلکہ کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. بچے بھی سعادت مند تھے، کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم عبادت کریں گے اسی معبود کی جس کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. وہ ایک معبود ہے اور ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں، ہم اس کے آگے فرما بردار ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انبیاء کو جو فکر ہوتی ہے یہ صرف قصے کہانی کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت کے لیے ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان صديقا نبيا. حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرو قرآن کریم میں، وہ وعدے کے سچے تھے، وہ سچ بولنے والے تھے اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور رب کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے. یہ نبی کی فکر، نبیوں کی فکر کہ اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کی فکر کرنی ہے کہ وہ کیا بنیں گے آگے چل کر. آیا میری چند نسلوں کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ میری پیڑھی میں نہیں، میری نسل میں. قرآن کریم میں اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی وصف بنایا، جو ان کا ایک وصف بتایا گیا کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمیں ہماری بیویوں میں، ہمارے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا امام مفسرین کہتے ہیں یعنی میری نسل میں دین باقی رکھ، اس میں تیری راہ میں جہاد کرنے والے، تیری راہ میں قربانیاں دینے والے، تیری راہ میں محنتیں کرنے والے پیدا ہوں. یہ
اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی یہ دل سے دعا ہوتی ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا. تو انبیاء کی یہ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ آگے چل کے میری نسل کہاں جا رہی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس پر جم جائیے. عام طور پر دیکھیے یہ بھی اللاجیکل بات ہے، بظاہر جو ہمارا جو آبزرویشن ہے، یہ جو ہماری عقل ہے اس کے لحاظ سے یہ بات غیر منطقی لگتی ہے کہ کہا جا رہا ہے نماز کا حکم دیجیے اور خود جم جائیے. ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ دی، کہا کہ نماز کا پہلے حکم دو، جمو بعد میں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے، دین سے نہیں جوڑیں گے، اس قافلہ ہدایت اور رشد سے نہیں جوڑیں گے تو آپ بھی دین پر نہیں رہ پائیں گے. ناممکن ہے، ناممکن ہے. جب تک گھر والوں کا ساتھ نہیں ہوگا تب تک یہ ناممکن ہے کہ آپ تنہا دین کے محاذ پر ڈٹے رہیں. اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز سے نہیں جوڑا تو ناممکن ہے کہ آپ بھی 5 وقت کے نمازی رہ جائیں. اگر آپ کے گھر میں روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ آپ رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں. اگر آپ کے گھر میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت پر خاطر خواہ مطالعہ نہیں ہے، اس پر اذعان اور ایقان نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ آپ صدقات و خیرات نکال سکیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا. اور اللہ کے رسول ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کے بارے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط، اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون پر، یعنی اپنے گھر میں کسی خاتون پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے 10 سال تک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا تو کہا کیوں نہیں کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کر ڈالا تو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا. اور آپ کی رحمت اور آپ کی محبت کا اشارہ تو خود قرآن کریم میں فرمایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہوگا؟ تو فرمایا گیا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا. اور اسی رحمت کا مظہر ہے کہ ساری انسانیت اس کی گواہی دے رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو والہانہ تعلق تھا، جو لگاؤ تھا، آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو بچے دور سے کھیلتے رہتے تو آپ کہتے تھے جو مجھ کو پہلے آ کر چھو لے گا میں اس کو یہی نام دوں گا. بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آ کر آپ سے چمٹ جاتے تھے. کبھی کبھی آپ سنبھل نہیں پاتے تھے تو نیچے گر جاتے تھے، بچے اس پر بھی آپ سے چمٹ جاتے تھے. حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول مختلف علاقوں کے قاصد آتے ہیں، ذمہ دار لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو شاید مناسب تاثر نہیں لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ چاہے جو بھی سوچیں میں اس رحمت کو اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا. حضرت حسن حضرت حسین کو کبھی کندھے پر بٹھا لینا، نماز میں گود میں لے لینا، ان کو سینے سے لگا لینا، کسی صحابی کے ہاں ملنے جاتے ہیں تو ان کے بچوں سے جو ہے پیار سے مخاطب ہونا، یہ آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے. بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ آپ کو پتہ چلے کسی نے بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے. جنت کے پھول سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو. لیکن آپ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نماز چھوڑنے پر مارو، اور ان کے بستر الگ کر دو کیونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگی ہیں، اب ان کے بستر الگ کر دو. یہ حدیث ویسے تو صحیح مسلم میں ہے اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرما تو دیا ہوگا یہ، لیکن آپ نے کتنا ضبط کیا ہوگا اپنے اوپر. وہ نبی رحمت للعالمین جس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو گھور کر نہیں دیکھا، کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں، جو کہتا ہے بچے جنت کے پھول ہیں، جو بچوں کے لاڈ پیار میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی کا یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اسٹیٹس اس سے مجروح ہو جائے گا. انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں کو مارو. تو یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی
دین کے معاملے میں یقیناً بچوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ اگر ان کا ہم نے دینی مستقبل برباد کر دیا، ان کی آخرت برباد کر دی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات تھوڑی سخت ہے، کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بڑے ہوں، دین سے غافل رہیں، بد دین ہو کر مریں، بے دین ہو کر کے مریں، گناہ کر کے مریں، خود بھی جہنم میں جائیں اور والدین کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی زیر سرپرستی لوگوں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، جو امام المسلمین ہے، جو بادشاہ وقت ہے، اس سے پوچھا جائے گا رعیت کے بارے میں۔ والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر فرد، ہر صاحب خانہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور ہر عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، اور اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو ایک ترتیب ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اس وقت جیسے ملک کے حالات ہیں، اس وقت جیسے دنیا کے حالات ہیں، ملک میں جیسے تعصب کا ماحول برپا ہے، ایک پوری دانستہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو جائیں، اور جو اکال الامم، جو یہ سنسکرتی ہے ہندوستان کی، اس میں ضم ہو جائیں، اس میں مدغم ہو جائیں، اپنی آئیڈینٹی کو بھلا دیں اور حق سے بیگانے ہو جائیں اور دین اسلام سے پھر جائیں۔ ایسے میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے تعلق سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ نہ ہو ایسا، دیکھیے اسپین کے اندر بھی یہی ہوا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے جب متعصب حکومت نے پابندی لگائی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، فلاں چیز نہیں کر سکتے، فلاں چیز نہیں کر سکتے، تو وہاں کے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں کر لیں گے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ لیکن آخر میں تاریخ نے جو فیصلہ سنایا، جس کو آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ اس سرزمین میں جہاں پر 500 سال تک اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہا، ختم ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنی دنیا کے حالات کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو، ہم زیادہ فکر مند ہوں اپنے بچوں کے دینی مستقبل کے بارے میں۔ میں نہیں کہا کہ آپ تمام بچوں کو مدرسوں میں داخل کر دیں، تمام بچوں کو دینی تعلیم میں لگا دیں، لیکن بقدر ضرورت تو ان کو دین آنا چاہیے، جو بنیادی عقائد ہیں ان پر تو ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر یہ کب تک چلے گا سلسلہ کہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثرکم بکم الامم، ایسی خواتین سے شادی کرو جن سے بچے زیادہ پیدا ہونے کی امید ہو، جو چاہنے والی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں میدان حشر میں جب امتیں آئیں گی تو میں کثرت تعداد کی بنیاد پر فخر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے۔ آج مسلمان دنیا کی دوسری آبادی ہے، 1.25 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم پر فخر کریں گے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر، جن کے بال ہپی کٹ، جن کے لباس کو دیکھ کر شرم آتی ہے، جو نماز میں آئے تو پیچھے ان کے سطر کھلے رہتے ہیں، جن کے منہ میں گٹکے کی بو آ رہی ہے، جو الٹی سیدھی سیلفیاں لے کر ڈال رہے ہیں، جن کے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں، گندے ویڈیوز بھرے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول فخر کریں گے؟ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، میرے کئی ساتھی تھے نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، حضور کہتے تھے، نہیں معلوم۔ تو ان کو دیکھ کر میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ کے رسول فخر نہیں کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر کریں، ان کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنے اہل خانہ کی فکر کریں، اور جب تک ہمارے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا، ہمیں بھی دین میں پختگی اور دین سے مضبوطی، دین میں رسوخ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔